اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 177 میں بلوغ کی علامات کے اس بات کی شرعی راہیں اور طرق پر گفتگو ہونے والی ہے۔ روزے سے متعلقہ مسائل میں آخری مسئلے میں بلوغ کی علامات بیان کی گئیں، اور اب خود بلوغ کی علامات کے اس بات کی شرعی راہیں اور طرق بیان ہونے والی ہیں۔ عمر کے ذریعہ بلوغ کے اس بات کی راہیں، انبات شعر کو ثابت کرنے کے شرعی طریقے، مذکورہ طرق کے متعلق اشکال کا جواب اور متعلقہ حدیث اور فروعات بھی بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا۔ شہیدین نے 15ویں مسئلے میں بلوغ شرعی کو ثابت کرنے کے لیے جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کو ذکر کیا۔ ان میں احتلام تھا، اور زیر ناف بالوں کا اگنا ہے، اور 15 سال ہلالی قمری لڑکے کے اور 9 سال ہلالی قمری لڑکی کے مکمل ہونے کو بلوغ کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اور ان کے متعلقہ علمی مباحث گزر چکی ہیں۔ اب بحث یہ ہونے والی ہے کہ جو علامات بلوغ ہیں ان کو کیسے ثابت کریں گے۔ شریعت میں ان چیزوں کو علامت بلوغ قرار دیا گیا ہے، لیکن موضوع شناسی بھی تو ہونی چاہیے کہ یہاں پر وہ علامت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عمر کے ذریعے جو بلوغ کو ثابت کیا جاتا ہے اس کو 2 طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی اس بچے کی، اس لڑکے کی عمر یا لڑکی کی عمر بلوغ کی حد تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچ چکی۔ اس کو 2 طریقوں سے، یا تو 2 عادل گواہی دیں کہ اس بچے کی عمر شرعی بلوغ کی عمر تک پہنچ چکی ہے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں بینہ کہتے ہیں۔ 2 عادل گواہی دیں تو پھر بھی عمر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں کہ اس کی عمر بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ اور دوسری ہے کہ لوگوں میں شہرت موجود ہو کہ اس کی عمر بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، تو بھی ثابت ہو سکتا ہے، جس کو شیعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن خود اگر لڑکا یا لڑکی دعویٰ کرے کہ میں مثلا میری عمر اتنی ہو چکی ہے، تو آیا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس میں اشکال پایا جاتا ہے۔ شہید ثانی نے اس کی نفی کی ہے، فرماتے ہیں کہ خود دعویٰ کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا۔ انبات شعر کو ثابت کرنا ہو تو اس کے بارے میں 3 راہیں موجود ہیں۔ 2 عادل گواہ یعنی بینہ شرعی موجود ہو کہ انبات شعر اس کا ہو چکا ہے زیر ناف، شہرت لوگوں کے درمیان میں ہو کہ اس کے جو بال ہیں وہ اگائے ہیں، اور تیسرا ہے کہ خود اس کے زیر ناف بالوں کی آزمائش اور ٹیسٹ کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جائز ہے کہ زیر ناف بالوں کو چیک کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے؟ تو جواب میں ہے کہ اس مسئلے میں فقہائے شیعہ میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ شرمگاہ کے حصوں میں شمار ہوتا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر زانوں تک کا حصہ یہ شرمگاہ شمار ہوتا ہے، یعنی اس کو چھپانا واجب ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس بنا پر تو فقط اضطرار اور یعنی مجبوری کی حالت میں اس کا وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری راہ بلوغ کو ثابت کرنے کے لیے موجود نہ ہو تو پھر اضطراری طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور تاکہ معلوم ہو کہ یہ بالغ ہے یا نہیں ہے، لیکن اختیاری صورت میں اس حصہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک فقہی نظریہ ہے۔ مشہور فقہاء شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ مرد کے لیے جو شرمگاہ کا حصہ ہے وہ فقط اعلی تناسل اور مخرج غائط جو ہے وہ ہے، ان کو دوسرا شخص نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن زیر ناف جہاں پہ بالوں کو دیکھنا ہے تو وہ شرمگاہ کے حصہ سے خارج ہیں، ان کو نظر کرنا، آزمائش کرنا کہ مثلا یہ بچہ بالغ ہوا ہے، لڑکا بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کو
دیکھا جا سکتا ہے، چاہے اضطرار موجود ہو یا اضطرار اور مجبوری نہ ہو، اختیاری صورت میں اس کو دیکھنا چاہیں کہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر اس پر شرعی احکام بھی لاگو ہوں گے۔ تو یہ بہرحال اختلاف نظر موجود ہے۔ اگر بالفرض کہ اس کو دیکھنا جائز نہ بھی ہو، لیکن اگر اضطراری حالت ہو اور اس کے بلوغ کو معین کرنا ضروری ہو محکمہ عدالت میں یا مشکل مسائل میں، تو پھر اضطرار کے تحت بھی اس کو دیکھنا جائز ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُعْلَمُ السِّنُّ بِالْبَيِّنَةِ وَالشِّيَاعِ لَا بِدَعْوَاهُ، بلوغ کی عمر کو معلوم کیا جا سکتا ہے بینہ شرعی کے ذریعے، بینہ شرعی دو عادل گواہ ہوں، مرد گواہ ہوں تو گواہی دیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی اس کی عمر بلوغ کی حد کو پہنچ چکی ہے، تو پھر اس کے ذریعے بھی ثابت ہو جائے گا اس کا بلوغ۔ وَالشِّيَاعِ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمر شرعی جو بلوغ کی ہوتی ہے اس کو شہرت کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، لا بدعواہ، لیکن خود اس لڑکے یا لڑکی کے دعویٰ سے کہ میں بالغ بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہوں یا پہنچ چکی ہوں، اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وَالْإِنْبَاتُ بِهِمَا، اور دوسری جو علامت بلوغ تھی بالوں کا اگانا، سخت بالوں کا اگانا، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے بہما، یعنی بینہ شرعی دو عادل گواہوں کے ذریعے بھی، وشیاعی، اور شہرت کے ذریعے بھی، اور اس کے لیے تیسرا بھی ایک طریقہ ہے وبالاختباری، یعنی خود اس کو ٹیسٹ کیا جائے، آزمائش کی جائے اور اس کو چیک کیا جائے، اگر سخت بال اگ چکے ہوں تو پھر ثابت ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مَعَ الْاِضْطِرَارِ إِنْ جَعَلْنَا مَحَلَّهُ مِنَ الْعَوْرَةِ أَوْ بِدُونِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، تو اس کے بارے میں جو دافع دخل تھا یا اشکال مقدر تھا اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مَعَ الْاِضْطِرَارِ، اضطراری اور مجبوری کی صورت میں اس زیر ناف جگہ کو دیکھنا جائز ہے، ان جعلنا محلہ من العورت، اگر اس فی کی نظریے کی بنیاد پر اس کو دیکھا جائے کہ زیر ناف کا حصہ بھی شرمگاہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مشہور نظریہ نہیں ہے لیکن بعض فقہا چونکہ قائل ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو عورت اور شرمگاہ کا حصہ قرار دیا جائے تو پھر اضطراری اور مجبوری کی صورت میں دیکھنا جائز ہوگا، جیسا کہ عدالت میں یا کسی جگہ پر اس کو یعنی چیک کرنا مقصود ہو کہ یہ بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے۔ او بدون ہی علی المشہور، اور مشہور نظریے کی بنیاد پر چونکہ زیر ناف کا حصہ وہ عورت اور شرمگاہ میں شمار نہیں ہوتا تو اضطرار کے بغیر بھی اس کو دیکھنا جائز ہے، چونکہ اس کے لیے جو حصہ چھپانا واجب ہے وہ فقط شرمگاہ ہے، باقی جو ہے مرد کا اور لڑکے کا جو بدن ہے اس کو دیکھنا جائز ہوتا ہے۔ بلوغ کی علامات میں سے ایک علامت تھی احتلام، اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ فرمایا احتلام بہما وبقولہ یعلم احتلام بہما، یعنی بلوغ کی تیسری علامت احتلام کو جانا جاتا ہے بینہ کے ذریعے اور شیعہ اور شہرت کے ذریعے۔ دو طریقے تو یہ ہو گئے کہ مثلا بینہ شرعی موجود ہو، دو عادل گواہ مرد موجود ہوں کہ یہ لڑکا اس کو احتلام ہوا ہے تو بھی ثابت ہو جائے گا اور یہ بالغ شمار ہوگا، یا اس کے بارے میں شہرت موجود ہو جس سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے اور اس کو احتلام ہو چکا ہے، پھر بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک تیسرا طریقہ ہے وبقولہ، خود اس کے کہنے سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان موارد میں سے ہے کہ جن کو خود اس کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ وَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِّ فِي السِّنِّ وَجْهٌ، ایک متعلقہ فرع اور مسئلہ ہے کہ عمر شرعی کو ثابت کرنے کے لیے آیا اس کے والدین کا نظریہ اور قول قبول ہوگا یا پھر اس کے والد کا خصوصاً قول قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کی بھی ایک وجہ موجود ہے، یعنی چونکہ والدین یا اس کا والد وہ اپنی اولاد کی عمر کو بہتر جانتا ہے، تو اگر ہم کہیں کہ یہ ان موارد میں سے ہے کہ جو
اس کو بہتر جانتے ہیں تو ان کے قول کو قبول کرنا چاہیے۔ بینہ کے ذریعے ثابت ہوتا ہے چونکہ بینہ حجت شرعی ہے، اور شیعہ اور شہرت سے مراد بھی وہ ہے کہ جو علم و اطمینان کا فائدہ دے، اور علم و یقین کی حجیت ذاتی ہے۔ علم اصول فقہ میں حجیت کی بحث میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خود اس کے دعویٰ سے اس کو ثابت نہیں کریں گے چونکہ اس کا کلام اس کے لیے نافذ نہیں ہوتا، چونکہ وہ ابھی تک بچہ ہے۔ جب تک اس کا بلوغ ثابت نہ ہو جائے اس کا کلام نافذ نہیں ہوتا، اور اس کے دعویٰ اور اس کے کلام کو ثابت کرنے کے لیے اور نافذ ہونے کے لیے اس کا بلوغ شرط ہے۔ بالوں کے اگنے کو ثابت کرنے کے لیے بینہ شرعی اور شہرت علمی جو ہے وہ لازم ہے، اور جو لوگ زیر ناف حصے کو بھی عورت اور شرمگاہ میں سے شمار کرتے ہیں وہ ہے ابو صلاح حلبی، جلیل القدر فقہا میں سے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ناف سے لے کر زانو تک، گھٹنوں تک یہ حصہ مرد کے لیے عورت شمار ہوتا ہے، اور مشہور علماء کا نظریہ یہ تھا کہ اضطرار کے بغیر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے زیر ناف حصے کو، چونکہ اس کے لیے مرد کے لیے جو شرمگاہ کا حصہ ہے وہ خود شرمگاہ اور بیضتین اور فرج اور دبر ہیں۔ اور احتلام کو بینہ اور شہرت علمی کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور خود اس کے قول کے ذریعے بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ان موارد میں سے ہے جو خود اس کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، لیکن انبات شعر اور عمر جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کا قول یا والد کا قول اس کی عمر کے بارے میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، جو لوگ کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ والد اور والدہ مل کر بینہ شرعی دو عادل مرد گواہ نہیں بنتے، چونکہ بینہ شرعی کا معنی ہوتا ہے کہ دو عادل مرد گواہ ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں سب عادل ہوں گواہی دیں تو ثابت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے قول سے ثابت ہو جائے گی عمر، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قول کو قبول کیا جائے چونکہ وہ اس کو بہتر جانتے ہیں، اور اگر ان کے قول کو قبول نہ کیا جائے تو عسر و حرج لازم آتا ہے، چونکہ غالب یہ ہے کہ وہ مطلع ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اس پر مطلع نہیں ہوتے، اور اس نظریے کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ مطلع ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ان کو شرائط بینہ پر پیش نہ کیا جائے اور ان کی حجیت شرعی ثابت نہ ہو جائے تو ان کا قول حجت نہیں ہوگا، اور اسی طرح ایک کا قول یعنی فقط والد کا قول بھی حجت نہیں ہوگا، چونکہ اگر وہ عادل بھی رہا ہو تو ایک شخص کا قول وہ بینہ شمار نہیں ہوتا۔ علامات بلوغ کو ثابت کرنے کے لیے شرعی راہوں کی جو بحث ہے یہ نہایت علمی اور اصولی بحث ہے۔ علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس میں شرعی حجت اور دلیلوں کی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ جو حجت شرعی وہاں پر مشہور ہے وہ قرآن و سنت، عقل و اجماعات ہیں، اور بلکہ شرعی دلیلوں کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، کچھ ادلہ اجتہادیہ ہیں، کچھ ادلہ فقاہیہ ہیں۔ ادلہ اجتہادیہ وہ ہوتی ہیں کہ جو حکم شرعی واقعی تک طریق ہوتی ہیں، اور جب احکام شرعی واقعہ تک پہنچنے کی دلیل مفقود ہوں جن کو ادلہ اجتہادیہ کہتے تھے تو ادلہ فقاہیہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ادلہ فقاہیہ بھی براءت، احتیاط، تخیر اور استصحاب ہیں۔ اصول فقہ میں جو بیشتر بحث ہوتی ہے وہ احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے ان دلیلوں کو تحقیق کیا جاتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کے موضوعات کو کیسے ثابت کیا جائے گا، تو اس کے لیے بھی مختلف طریقے ذکر ہیں۔ سب سے بڑی جو شرعی دلیل ہے موضوعات شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے وہ بینہ ہے۔ دو عادل گواہ اگر گواہی دیتے ہیں تو پھر موضوعات ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور شہرت علمی یعنی ایک چیز کا جو موضوع ہے وہ شہرت کے ساتھ ثابت ہو جائے، تو چونکہ شہرت بھی اگر مفید علم و اطمینان ہو تو پھر وہ کافی ہوتی ہے۔
اور ایک عادل شخص کی خبر آیا حجت ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلے تو اس پر اتنا زیادہ توجہ نہیں کی جاتی تھی، لیکن متاخر علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اگر ہم خبر ثقہ اور صادق کو من باب شہادت حجت قرار دیں تو پھر تو ایک عادل گواہ کی گواہی کافی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک عادل اور ایک ثقہ شخص کی خبر کو من باب الاخبار حجت ثابت کریں، جو کہ علم اصول میں حجیت اس کی ثابت ہے، تو پھر ایک عادل شخص کی بھی موضوعات میں گواہی قبول ہوگی۔ اس کی تفصیل متاخرین علماء اصول نے ذکر کی ہے، اور اس کی پہلے بھی ایک دو جگہ پر ہم نے باتیں ذکر کی تھی، انہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب خبر ثقہ کی حجیت مطلقہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی حجیت موضوعات میں بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو عمر کی ذریعے بلوغ کو ثابت کرنا ہے یا انبات کو ثابت کرنا ہے یا احتلام کو ثابت کرنا ہے، اگر ایک ثقہ عادل اس کی خبر دے تو وہ قبول ہو سکتی ہے۔ چونکہ خبر ثقہ کی حجیت کے بارے میں بحث ہے کہ آیا وہ فقط احکام شرعیہ میں حجت ہوگی یا موضوعات کو بھی ثابت کر سکتے ہیں، تو متاخر علماء نے ثابت کیا ہے کہ حجیت خبر ثقہ مطلق ہے، جس طرح وہ احکام کو ثابت کر سکتی ہے اسی طرح موضوعات کو بھی ثابت کر سکتی ہے۔ نیز ایک بحث تھی علماء میں کہ آیا خبر ثقہ کی حجیت فقط احکام شرعی اور فقہی احکام کو ثابت کرنے کی حد تک ہے یا دوسرے علوم میں بھی اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء مفسرین نے بحث کی ہوئی ہے کہ آیا تفسیر میں روایات ثقہ حجت ہیں یا نہیں ہیں، تو وہاں پر بھی محقق علماء نے اپنے علوم قرآن کی بحثوں میں ثابت کیا ہے کہ خبر ثقہ کی حجیت مطلق ہے، اور جس طرح اس سے احکام شرعی ثابت ہو جاتے ہیں اسی طرح تفسیر اور باقی تاریخ اور فضائل مصائب اور دوسرے موارد میں بھی وہ حجت ہوگی، اگرچہ کہ تفسیر کے مورد میں بعض علماء اس کی حجیت کے منکر تھے، چونکہ وہ خبر ثقہ کی حجیت کو احکام تک محدود قرار دیتے تھے۔